الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اتقوا الشح أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ اور حدیث شریف کی تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہ دنیا بے حقیقت ہے اس کو بتلا رہے ہیں، اور اسی طرح انسان کو سادہ زندگی اپنانی چاہیے۔ یہ دو باتوں کا اس کے اندر بتلایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو پہلا جملہ یہ تھا۔ تو ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم جو چیز جہاں ہے اس کو ہٹا کر دوسرے جگہ پر رکھنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ جو چیز جس کا حق ہے اس کے حق کو چھوڑ کر دوسروں کو دے دینا ہی ظلم کہا جاتا ہے۔ مثلا باپ نے اپنے بچے کو، بڑے بیٹے کو جائیداد دی، چھوٹے بیٹے کو چھوڑ دیا، تو یہ چھوٹے بیٹے کے اوپر ظلم ہوا، کیونکہ چھوٹے بیٹے کا جو حق ہے اس کو دینے کے بجائے دوسروں کو دے دیا، تو یہی ظلم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان دوسرے کو ناحق مارتا ہے تو یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں جس کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بنتا ہے۔ اس طرح ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الشح فإن أهلك من قبلك، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شح سے بچو، شح یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پہلی امت جو ہلاک ہو گئی تھی ان لوگوں کے اندر بہت سارے برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ کنجوسی کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کنجوسی کرتا ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر مال کی محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اس مال کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے اندر کنجوسی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کی امت بھی یہی کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی ہے، لہٰذا تم کنجوسی نہ کیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ کنجوسی، اب مال سے محبت کرنا نہیں کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مال سے محبت ہونا ایک فطری چیز ہے، ایک انسانی فطری چیز ہے۔ جیسے باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو یہ جس طرح ایک فطری چیز ہے، اسی طرح انسان کو مال سے محبت ہو جانا بھی ایک فطری چیز ہے۔ تو اس فطری چیز کو حد میں رکھیں گے تو اچھے کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ بچے کو اگر محبت ہے، باپ کو بچے سے محبت ہے، جتنا لمٹ سے اس کو محبت دکھائے گا تو بچہ سنور جائے گا، اس کے اخلاق سنور جائیں گے، وہ سدھر جائے گا۔ اگر ہم زیادہ محبت دکھائے، زیادہ لاڈ دکھائے تو وہ بچہ جلدی ہی بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مال سے محبت بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اگر اس کو لمٹ کے اندر رکھیں گے تو ہمیں فائدہ دے گا،
اگر ہمیں اس کو لمٹ سے کراس کریں گے تو ہمیں زیادہ نقصان دینے والی چیز بنتی ہے۔ تو اب کیا یہ مال گندی چیز ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مال گندی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فرمایا کہ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مال کا مل جانا بھی اللہ کا فضل ہے۔ جب یہ مال جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل بنایا ہے، بتایا ہے، تو اس سے جتنی محبت رکھنی ہے اتنی محبت رکھیں گے تو کامیابی کے راستے پر چلیں گے۔ اگر ہم اس سے اتنی محبت نہ رکھیں، حد سے تجاوز کریں، لمٹ سے کراس کریں گے، تو ہماری محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے جس طرح بچہ بگڑ جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی مال سے محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ تو کیا مال کو بالکل بھی محبت نہ رکھے؟ ایسا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا یعنی بالکل مال سے محبت ہی نہ ہو، مال کون لے لے گئے تو پرواہ نہیں، ایسا بھی نہیں رہنی چاہیے۔ کہ جیسے کہ واقعہ لکھا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نور محمد رحمت اللہ علیہ، جو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، تو حاجی میاں نور محمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، تو جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے ان کے ہاتھ سے پیسوں کی تھیلی تھی، وہ تھیلی لے کر بھاگ گئی۔ جیسے کہ آج کل پرس ہوتا ہے ہاتھ میں لٹکانے کا، تو اسی طرح ان کے ہاتھ میں بھی پرس تھا یا تھیلی تھی، وہ لے کر چور نے بھاگ گیا۔ تو امداد اللہ نور محمد رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ میں اپنے دل میں سمجھ لیا کہ میں وہ جو بھی چیز اس نے چرائی ہے، جو بھی پیسے چرائے ہیں، میں اس کے لیے ہبا کر دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے اپنے دل میں تمنا کر لیا اور اپنے دل میں خواہش کر کے آگے بڑھتے رہے۔ وہ چور لے کر جب آگے بھاگ رہا تھا تو آگے جانے کے بعد دیکھا کہ اس کو کدھر بھی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ جدھر بھی جاتا گول پھر کر وہیں پر آ کر کھڑتا تھا، جدھر بھی جاتا گول آ کر وہیں پر کھڑتا تھا۔ اس طرح وہ راستہ بھٹک بھٹک گول پھر کے اسی جگہ پر آ کر کھڑ گیا۔ تو انہوں نے جب چور سمجھ گیا کہ حضرت جس کے ہاتھ سے میں نے تھیلی چرائی تھی بہت بڑے اللہ والے ہوں گے، انہوں نے بد دعا کر دی جس کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور میرا زندگی یہیں پر گزر جائے گی۔ تو اس نے سوچ کا شام تک یہیں ایسا ہی پھرتا رہوں گا تو شام تک یہی حال رہے گا، یہیں پر رہوں گا، میرا حال تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ چور نے کیا کیا، فوراً پیچھے واپس گیا اور معلوم لوگوں سے پوچھتے پوچھتے نور محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت میں ہی وہ چور ہوں جس کا آپ کا جو پرس تھا وہ میں نے ہی چرایا ہے، لہٰذا واپس لے لو اور اس سے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ چور نے جب یہ بات کہی تو حضرت نے کہا نہیں بھائی، میں تجھے ہبا کر دیا ہوں، میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ جو بھی پیسے تو چرایا ہے میں تجھے ہدیہ کر دیتا ہوں، ہبا کر دیتا ہوں، گفٹ دے دیتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی، تو لہٰذا میں یہ چیز کو نہیں لے سکتا۔ تو حضرت نے یہ بات فرمائی۔ چور نے کہا نہیں حضرت، اب تمہیں پیسے لیے نہیں گئے تو میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتا، دیکھتا ہوں تو راستہ بند دکھتا ہے، آگے بھی جانے راستہ نہیں ہے، پیچھے جائیں گے بولے تو معلوم ہونا نہیں، جب تک تمہیں نہیں کرتے، جب تک یہ پیسے واپس نہیں لاتے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں لوگ بھی جمع ہو گئے، لوگوں نے آ کر معلوم کیا کہ کیا ہوا ہے۔ تو چور نے کہا کہ میں نے اس طرح ان کے ہاتھ سے چوری کی، راستے میں راستہ بھٹک گیا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں گول پھر کر اسی جگہ پر آ جاتا ہوں، اور میں ان کو یہ پرس واپس دے رہا ہوں تو وہ پرس نہیں لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہبا کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت لے لو، اس کے چھوڑ دو، معاف کر دو انہیں۔ تو انہوں نے حضرت نے کہا کہ میں ہبا کر دیا، ہبا کی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا، میں ہبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں واپس نہیں لے سکتا، انہوں نے فرمایا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا حضرت اس کے لیے کم سے کم دعا تو کر دو کہ راستہ آگے کا کھل جائے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، چور کے لیے راستہ آسان کر دیا تھا۔ اس طرح وہ آگے چلے گئے۔ تو یہاں پر اس واقعے کے اندر دیکھے کہ ہم مال سے ایسا بھی لائٹ لے لے، ایسا بھی بے پرواہی کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ تو اللہ والے تھے، ان کے اندر مال کی محبت بالکل نہیں تھی، وہ جیسے چاہے وہ اللہ والے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم عام انسان ہیں، ہمارا ایمان بھی اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اتنی بھی لائٹ لے لے، کون ہے تو بھی گھر میں آ کو چرا لے کے جا، کون ہونا ہے تو بھی کیا ہے تو بھی لے کو گئے جا، ایسا تو ہماری حالت نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے مال کے لیے دفاع کرنا ضروری ہے۔
आज हमारा माल, जैसे कि वक्त के तौर पर बहुत सारे हमारे जितने भी पिछले थे, वक्त के तौर पर मुसलमानों को बहुत सारी चीजें हिबा करके चले गए, अल्लाह के रास्ते में देकर चले गए हैं कि कह दिया ये अल्लाह के रास्ते में वक्त है, फला जगह अल्लाह के रास्ते में वक्त है, फला मस्जिद अल्लाह के रास्ते में वक्त है, फला, इस तरह बहुत सारे लोगों ने, पिछले जो अल्लाह लोग थे, बहुत सारी चीजों ने हमारे लिए अल्लाह के रास्ते में वक्त करके चले गए। आज उसी वक्त के अंदर लोगों ने, आज की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर खलल डाल रही है और कह रही है इससे मुसलमानों का फायदा होगा। तो इसलिए आज हमें जिस तरह अपने माल की दिफा की जरूरत है, इसी तरह हमारे वक्त किए हुए चीजों की, हमारे पिछले लोगों ने जो भी चीजें वक्त की है उसके लिए भी दिफा करना हमारे लिए जरूरी बनता है। क्योंकि अगर हम इसको लाइट छोड़ देंगे तो कई सारी मसाजिद है, तनाली के अंदर भी जामिया मस्जिद वक्त के अंदर मिली हुई है, तो अगर गवर्नमेंट का जो रूल पास हो जाता तो जामिया मस्जिद तनाली की भी खत्म हो जा सकती है। इस तरह बहुत सारे दरगाहें हैं, बहुत सारे मसाजिद हैं, बहुत सारे मदारिस हैं, और निकाह के हम लोग, हमारे निकाह का मसला भी है, वक्त से ताल्लुक रखता है। इस तरह बहुत सारी चीजें जो वक्त के अंदर मिली हुई है, उन तमाम के अंदर खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि जिस तरह अपने माल की दिफा करता है, तो इसी तरह ये वक्त के अंदर भी हम अपना राय पेश करने की हमें इजाजत दी गई है, तो हमें भी अपने राय को पेश करके इस वक्त के अंदर जो कोर्ट जो फैसला करने वाला है उससे हमें अपने राय देकर उसको दिफा करने की जरूरत है, उसको दूर करने की जरूरत है। वरना बहुत सारे मुसलमानों के जिन्होंने खून पसीना एक करके कमाए थे, उन्होंने हमारे लिए वक्त करके चले गए। तो जब वक्त करके चले गए तो बहुत सारी चीजें बेकार चले जाएंगी और दूसरे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। कई लाखों अरबों रुपए का माल है जो दूसरे लोग कब्जा करके उस पर बैठ जाएंगे। इसलिए हमें उसकी दिफा करने की जरूरत है। तो इंसान के अंदर माल की मोहब्बत होना एक फितरी चीज है, तो उसको एक इतना भी लाइट नहीं लेना कि कोई भी इंसान हमारे माल के अंदर खलल डाल सके, हमारे माल पर कब्जा कर सके। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि हमारी हालत जो है, हम इतना ज्यादा माल के अंदर, मोहब्बत के अंदर लगी हुई है जो हद से ज्यादा है। तो हमें अपने माल को हद से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। जैसे जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, इंसान और माल ऐसा है जैसे कि पानी और कश्ती है। पानी और कश्ती, दो, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, पानी के लिए, पानी के ऊपर अगर सवारी करना है तो कश्ती जरूरी है। ये दोनों चीजें जिस तरह जरूरी है, इसी तरह इंसान के लिए माल की जरूरत है, क्योंकि इंसान के लिए अपनी जरूरियात को पूरा करना होता है, खाने पीने का होता है, कपड़ों का होता है, घर का होता है। इसी तरह बहुत सारी चीजों की इंसान को जरूरत होती है। तो इसी तरह ये माल भी ऐसी है। लेकिन जिस तरह कश्ती पानी के ऊपर चलेगी तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी, तो इसी तरह अगर वो पानी अगर कश्ती के अंदर आए तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह माल की मोहब्बत इंसान के अंदर आए तो इंसान डूब जाएगा। इसलिए माल की मोहब्बत जितनी दूर रखनी है, जैसे कश्ती पानी से जिस तरह जितने लिमिट में रहना है उतने लिमिट में रहेगी, मंजिल तक पहुंचती है, तो इसी तरह माल की मोहब्बत हमें जितनी होनी है उतनी ही रहेगा तो फायदा रहेगा। उससे ज्यादा अगर हम क्रॉस करेंगे तो जिस तरह कश्ती पानी के आने से डूब जाती है, इसी तरह माल की मोहब्बत लिमिट से ज्यादा आ जाएगा तो इंसान भी डूब सकता है। इसलिए अपने माल को इतना भी नहीं बढ़ानी चाहिए। एक वाकया किताबों के अंदर लिखा है कि एक आदमी ने, बहुत बड़ा ताजिर था, तो उसने लोगों से सुन रखा है कि बहुत बड़े अल्लाह वाले एक बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को अच्छे रास्ते पर बताते हैं, अच्छा तरीका बताते हैं। तो उन्होंने, वो जो भी तिजारत करने वाला इंसान था, उसने सोचा कि चल भाई वो अल्लाह वाले से मुलाकात कर लेंगे और उनके पास रहकर अपनी भी इस्लाह कर लेंगे। उन्होंने सोचा था। जब वहां पर जाकर देखा तो वो हजरत का माल इतना बड़ा था, उनका तिजारत खाना इतना बड़ा था कि बहुत सारे कमाने वाले कमा रहे हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं, उनके माल से तरह तरह के चीजें उनके यहाँ हो रही है।
تو اس نے سوچا کہ میں تو دیکھا تھا، میں تو سمجھ کو آیا کہ حضرت ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے، ذکر کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، لوگوں کو نماز پڑھو بولتے رہتے، یہ میں سمجھ کے آیا ہوں۔ یہاں دیکھیں تو اتنا بڑا لمبا بزنس ان کا چل رہا ہے، اتنی بڑی تجارت ان کی چل رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے اللہ والے سے اجازت لے لی اور وہیں پر ان کے پاس رہنے لگا۔ وہ تاجر ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد چند دن کے بعد حضرت ایسے ہی تفریح کے لیے عصر کے بعد نکلنا چاہیں تو یعنی چہل قدمی جیسے ہم لوگ واکنگ کہتے ہیں، اس طرح انہوں نے حضرت بھی واکنگ کے لیے نکلے۔ تو وہ جو بھی تاجر تھا وہ بھی آ کر کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس کے بعد چلتے چلتے اس نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو ہم دونوں حج پر جانا آپ کے ساتھ چاہتا ہوں، یعنی آپ اور میں حج کے لیے جائیں، لمبے سفر ہوگی اور وہاں پر بہت باتیں ہوں گی ہمارے لیے اور بہت سے آپ سے فائدہ مجھے حاصل ہوگا۔ اس طرح انہوں نے کہا، تاجر نے کہا۔ تو حضرت نے کہا کب کی گئی؟ چل ابھی حج کو چلے جائیں گے، ابھی نکلیں گے تو تب تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے کہا اچھی حضرت ابھی جا کر ذرا چادر لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی جا کر چادر لے کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی تو دنیا کی چیز ہے، یہ جو چادر لے کے آتا ہوں جو کہتا ہے یہی تو دنیا کی چیز ہے۔ اب دیکھ میرے پاس اتنا بزنس ہے، اتنا مال ہے، کبھی بھی اس مال کی محبت میرے اندر نہیں آئی ہے۔ جتنی میرے پاس جتنا بھی اربوں روپے کا مال ہے، کبھی بھی اس کی محبت میرے اندر نہیں آئی ہے۔ لیکن جب تجھ سے جب کہا جائے تو کہتا ہے کہ ذرا چادر لے کر آتا ہوں، یعنی تجھے چادر کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو اسی کو مال کی محبت کہا جاتا ہے۔ تو جو محبت ہو وہ لمٹ کے اندر رہے، یعنی انسان اب تیار رہے کہ میں اب مرتا ہوں تو فوراً تیار کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اتنی بھی مال کی محبت حد سے زیادہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ایک کشتی کہیں سے سامان تجارت یعنی تجارت کے بہت سارے سودا وغیرہ لے کر کشتی آ رہی تھی۔ تو کسی نے آ کر کہا حضرت تمہاری کشتی ڈوب گئی کر کے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر ایسا ہی بیٹھے تھے، دوسرے آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی کشتی ڈوبی نہیں، صحیح سلامتی ہے، وہ چھوٹی خبر تھی۔ پھر بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ۔ تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت جب پہلی مرتبہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ آپ کو سنایا گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ، اب پھر دوبارہ کشتی بچنے کا واقعہ جب آپ سے سنایا گیا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ جب کشتی ڈوبنے کے واقعہ سنا تو میں اپنے دل کے اندر ٹوٹالا، اپنے دل کے اندر غور کیا کہ کہیں کشتی ڈوبنے کی مال ضائع ہونے کا، مال بیکار ہونے کا غم تو میرے اندر نہیں ہے۔ تو میں دل کے اندر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا غم نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ دوبارہ جب اس نے کہا کہ آپ کی کشتی بچ گئی ہے تو میں نے دیکھا کہ کیا وہ کشتی یعنی پیسے بچ جانے کی وجہ سے، کشتی بچ جانے کی وجہ سے میں اپنے دل کے اندر دیکھا کہیں مال کی محبت تو میرے اندر نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے دیکھا تو اس کی بھی کوئی صفت میرے اندر نہیں پائی گئی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو اس طرح مال کی محبت جتنی لمٹ میں ہو تو اتنا زیادہ اچھا ہے، اگر لمٹ کراس کرتا ہے تو ہمارے لیے صحیح اچھائی نہیں ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا سے اس طرح اپنی زندگی گزارے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہو۔ جب جیسے مسافر جاتے جاتے راستے میں، جیسے اب یہاں سے کسی انسان کو حیدرآباد جانا ہے تو جانے کے لیے یہاں سے آٹو کر کے ریلوے اسٹیشن جائے گا، تو آٹو کا استعمال جتنا کرنا تھا اتنا ہی کیا، ایسا نہیں کہ آٹو بھی ٹرین میں ڈال لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر ٹرین سفر کیا، ٹرین کے اندر بیٹھا، حیدرآباد میں اترا، تو جس طرح ٹرین کو استعمال کیا ہے، وہ سیٹ کا استعمال کیا ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی یہ دنیا کو ایسا ہی استعمال کر کے چھوڑ دینی چاہیے۔ اس طرح ایسا نہیں ٹرین میں بیٹھا، میں حیدرآباد سے یہاں تک تنالی سے حیدرآباد تک سفر کیا ہوں، اس پر یہاں مجھے رہنا ہے، یہ میرا خاص سیٹ ہے، یہ میں ریزرویشن کر کے آیا ہوں۔ جس طرح یہ اس سے فائدہ اٹھانی ہے اتنا ہی فائدہ اٹھائے، اس سے جس طرح محبت نہیں رکھتے اسی طرح ان دنیاوی چیزوں سے بھی محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ تو ایک حدیث تو یہ ہوئی۔ دوسری حدیث جو میں نے کہا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے حالات یعنی انسان جو گھر بناتا ہے اس کے 4 درجے ہیں۔
انسان جو گھر بناتا ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گھر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جھوپڑی ہے، دھوپ سے بچ جاتا ہوں، بارش سے بچ جاتا ہوں، سردی سے بچ جاتا ہوں، میں اپنی زندگی گزار لیتا ہوں اس طرح۔ یہ پہلی قسم کی جھوپڑی ہے جس کے اندر صرف ضرورت پوری ہوتی، آئے کیا رہے کیا چلے گئے کیا، اتنا ہی۔ تو دوسری یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ریکا سیٹ، یعنی ذرا گھٹ، جس میں آرام بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اے سی لگانا چاہے تو اے سی بھی لگا سکتا ہے، ذرا آرام بھی رہ سکتا ہے، ذرا اس کی لائف لمٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے سلاب کا گھر، جس کے اندر آسائش بھی ہوتی ہے، آرام بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، اور تو یہ تیسری قسم ہے۔ تو یہ تینوں قسم استعمال کرنا درست ہے۔ اب چوتھی قسم جو ہے، وہ چوتھا قسم یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر دوسروں سے اچھا بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنا گھر سے، اس کے گھر سے میرا گھر کا رنگ اچھا رہنا، اس کے گھر سے میرا گھر کا ڈیزائن اچھا رہنا۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو گھر بنایا جاتا ہے یا کمپٹیشن میں جو گھر بنایا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی اگر وہی رنگ لگانا ہے وہ اپنے گھر کے واسطے، یعنی میرا گھر ہے، میرا گھر بہت خوبصورت ہے نا، اپنے جی کو پسند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوشی دلانے کے لیے اگر وہی کام کرتا ہے تو یہ جائز بنتا ہے۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے کمپٹیشن میں، دوسروں سے اچھا بنانے کے لیے اس ارادے سے کرتا ہے تو جب وہ ناجائز بن جاتا ہے۔ بس چھوٹا سا فرق ہے، گھر بنایا اور اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے اچھا ویلویشن لگا لیا، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اچھا کلر لگا لیا، اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے گھر کے اندر اے سی لگا لیا، اپنے آپ کو اطمینان راحت پہنچانے کے لیے گھر کے اندر ڈبل بیڈ لگا لیا۔ اس طرح اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے جتنے بھی کام کرے گا تو وہ جائز بن جاتے ہیں، چاہے وہ جھوپڑی ہو، چاہے ریکا شیڈ ہو، چاہے وہ سلاب کا گھر ہو، چاہے کیسا بھی کلر ڈال لے۔ وہی اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، میرا گھر پورے محلے میں اچھا رہنا، میرا گھر لوگ دیکھے تو تعریف کرنا، کیا گھر بنایا بول کر، اس ارادے سے اگر کوئی انسان گھر بناتا ہے تو وہ ناجائز بن جاتا ہے، وہ گناہ کی بات بنتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بناتے ہوئے اس طرح کے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لباس کے بھی 4 حب ہیں۔ یہ ایک لباس ہے ٹاٹ کا لباس، یعنی ٹاٹ یعنی پٹا، بس اوپر پٹا بن لیا، نیچے ایک پٹا بن لیا، بس سطر ڈھک گئے تو بس پیسہ رہے تو کیا ہوا۔ یا پہلے زمانے میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں آدی مانولا، پتے بلے کو رہ جاتے، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو سطر ڈھانپ کر لے کے گیا۔ تو یہ بھی سطر ڈھانپنے کا ایک طریقہ ہی ہے، لیکن یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اچھا لباس پہن لیا، موٹا لباس ہی صحیح، کپڑے کا پہن لیا، جس کے اندر سطر ڈھکتا ہے، نہ اس کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے، نہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، نہ کوئی بھی قسم اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوسرا قسم ہے۔ تیسرا قسم ہے نرم کاٹن کپڑے پہن لیا، جس سے بدن کو بھی راحت ملتی ہے، ٹھنڈا ہو تو ذرا برداشت ہو سکتا ہے، گرمی ہو تو پسینے کی وجہ سے ذرا راحت ملتی ہے۔ اس طرح یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جو دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دکھاوے کے لیے میرا یہ کپڑے پہننا میرا سٹیٹس بتانا ہے، میرے کپڑے یہ بتائے تو لوگ سمجھنا کہ انہوں بہت بڑے مالدار، ان لوگ یہ سمجھنا کہ انہوں برانڈ کپڑے پہننے والے، برانڈڈ آدمی، ان کو چھوٹے موٹے کپڑے نہ پہنتے نہیں۔ ایسا دکھاوے کے لیے جو کپڑے پہنا جاتا ہے، وہ کیسے کپڑے پہننا انسان کو گناہ کے اندر ملوث کرتا ہے، یہ گناہ کی چیز ہے۔ اگر اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے جو بھی چیز کیا جائے، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ پہن لے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے، کیوں؟ اپنے راحت کے لیے، یہ کپڑے پہنے تو مجھے اطمینان ملتا، یہ کپڑے پہنے تو مجھے راحت ملتی، یہ کپڑے ملے تو میرے دل کو سکون رہتا، ٹینشن رہتا نہیں۔ اگر اس ارادے سے کپڑے پہنتا ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ جائز بنتی ہے۔ اگر دوسروں کے سامنے اپنا سٹیٹس بتانے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے اگر کپڑا پہنتا ہے تو یہ ناجائز بن جاتی ہے۔ تو یہ 4 قسم گھر کے ہوئے، یہ 4 قسم کپڑے پہننے کے ہوئے۔ تو اس میں سے کون سی بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا کر گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اس نعمت کو ظاہر کرو، اللہ کے سامنے ظاہر کرو کہ اللہ تو مجھے نعمت دیا ہے، میں پہن رکھا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی اچھے گھر کے اندر داخل ہو تو اس وقت دعا پڑھ کے جانی چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا۔ سورہ کہف کے اندر 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ دونوں کے باپ تھے،
ایک کا باغ تھوڑا کم تھا، دوسرے کا باغ اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو جب دونوں باغ کے اندر آپس میں دونوں بھائی بات کرنے لگے تو جس کا باغ اچھا تھا وہ کہنے لگا کہ میرا باغ دیکھ، باغ بولے تو توٹا، تو باغ دیکھ جس کے اندر پھل بھی بھرے پڑے ہوئے ہیں، نہریں بھی اندر جاری ہے، یعنی پانی کے واسطے جو تلو وغیرہ اندر جاتی ہے اس کو نہر کہا جاتا ہے، تو وہ بھی جا رہے ہیں، اچھے پھل بھی دے رہا ہے، کھیتی بھی زیادہ ہے اور سب کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا ہے، تیرا دیکھ کیسا ہے گی۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت دے رکھی ہے تو کیوں نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے جا۔ تو اس نے کہا میں کہیں کو پڑھنا، جب میرے پاس اولاد بھی اچھے ہو، میرے پاس کھیت بھی اچھے ہو، کوئی بھی چیزیں اسے خراب نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو، اس کے باغ کو دوسرے دن ہی ختم کر کے دکھا دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دیے ہوئے نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اگر اس پر وہ ناشکری کرتا ہے تو وہ چیز جلدی ہی ڈھل جاتی ہے، جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو جو چیز نعمت ملے اس پر شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ، ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو مال کی محبت کرنی چاہیے، کتنی اس کے لمٹ کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ اگر لمٹ سے کراس کرتا ہے تو انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اپنے مال کی دفاع کے لیے لڑنا بھی درست ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کہ میرا مال ہے، تو کیسا کھیت لگ جاتا، یہ میری چیز ہے، کیسا تو لے سکتا، اس طرح اپنے مال کی دفاع کے لیے لڑنا بھی درست ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ قسم اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے بڑپن کو دکھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو چاہے کپڑے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، اپنے لیے استعمال کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔